अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आपने हमारी लास्ट वीडियो कलेक्शन डेवलपमेंट के मीनिंग, उसकी डेफिनेशंस और उसके गोल्स के मुतालिक देखी थी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि कलेक्शन डेवलपमेंट के की कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, उसके बुनियादी अज्जा कौन से हैं, और एक लाइब्रेरियन को वो कौन से जुज़ है कलेक्शन डेवलपमेंट के जिनको अपने माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि कलेक्शन डेवलपमेंट के बुनियादी अज्जा या की कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले एक दफ़ा आज उन्हीं लाइंस के साथ दोबारा शुरू करते हैं कि कलेक्शन डेवलपमेंट के ज़मरे में वो तमाम बुनियादी काम शामिल हैं जो एक लाइब्रेरियन कुतुब खाने के इल्मी मवाद के हसूल के लिए सर अंजाम देता है, जिसमें बुनियादी तौर पे सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है कि किताबों का इंतखाब करना, फिर उन किताबों का आर्डर देना और किताबों को हासिल करना, और फिर किताबों की जो रकम होती है, पेमेंट होती है, वो अदा करना। तो ये मुसलसल और हमेशा एक ऐसा सिलसिला है जो एक लाइब्रेरियन जो होता है वो कुतुब खाने की बेहतरी और अपने यूज़र की ज़रूरियात के पेश नज़र मुसलसल तौर पे वो मनसूबाबंदी करता रहता है, हसूल मवाद की कोशिश करता रहता है, और फिर तमाम इल्मी मवाद को हासिल करने के बाद महफूज करने की भी सही करता रहता है। कुतुब खानों के मजमूए की तरक्की या डेवलपमेंट एक बुनियाद के तौर पे काम करती है। इस बुनियाद के ही ऊपर किसी भी लाइब्रेरी की तमाम जो सर्विसेज हैं उसकी इमारत खड़ी की जाती है। तो आइए आज हम इसमें पढ़ते हैं कि कलेक्शन डेवलपमेंट के जो बुनियादी अज्जा हैं वो कौन से हैं, और एक लाइब्रेरियन को वो बुनियादी अज्जा जो हैं उनको अपने माइंड में ज़रूर रखना चाहिए किताबें ख़रीदने से पहले। सबसे पहले है कि नीड असेसमेंट नंबर 1 पॉइंट पे है कि नीड असेसमेंट आपने ज़रूर करनी है। एक लाइब्रेरियन को चाहिए कि वो असेसमेंट की तरफ ज़रूर जाए। अमूमी तौर पर कुतुब खाने इस नुक्ते को नज़रअंदाज कर देते हैं। असेसमेंट करने के लिए आपको इंटरव्यूज़ करने पड़ते हैं अपने यूज़र के साथ। मुख्तलिफ़ कुतुब खानों के अंदर आपके जो यूज़र आते हैं उनसे इंटरव्यू करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं अपनी लाइब्रेरी के हवाले से, अपनी सर्विसेज के हवाले से, अपनी कलेक्शन के हवाले से। तो उसके जो वो यूज़र जो जवाब देंगे तो इससे आप अपना जो है वो तज़किया करते हैं। ये इंटरव्यू कुतुब खाने में आप करेंगे तो ये इंतहाई ज़रूरी होते हैं, और इनके इंटरव्यूज़ करने से यूज़र के या यूज़र से असेसमेंट करने के बाद आपके पास एक ऐसा डाटा जो है वो सामने आ जाता है जिसके ज़रिए किसी भी लाइब्रेरी के जो हदफ होते हैं उनको आसानी के साथ वो कंप्लीट या पाए तकमील तक पहुंचाया जा सकता है। और दूसरी जो अहम चीज़ होती है कि इस असेसमेंट करने से आप यूज़र की या अपनी कलेक्शन डेवलपमेंट्स की, तो आपको आपके यूज़र की जो नीड है वो खुल के आपके सामने आ जाएगी, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी लाइब्रेरी के अंदर कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और किस चीज़ की कमी है यहाँ पे, तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। और फिर दूसरा जो पॉइंट मेन है, कलेक्शन प्लानिंग आपने ज़रूर करनी है कि लाइब्रेरी की जो कलेक्शन करनी है उसके लिए आपने अपना एक पूरा प्रोसीजर तैयार कर लेना है। मनसूबा बंदी ज़रूर करनी है कि आपने जो कलेक्शन करनी है ज़ख़ीरे की, उसका दायरा कार क्या होगा, आपके अहदाफ क्या हैं, आपकी तरजीहात क्या हैं, इसका प्रॉपर आप एक जो है वो रिटर्न में खाका बना के अपने पास इसको आप महफूज करें, ताकि जब भी कलेक्शन डेवलपमेंट आप करने लगें, किताबों की परचेजिंग या किसी और इंफॉर्मेशन की परचेजिंग या किसी और मटेरियल की जो आप उसको वो ख़रीदना चाहें, तो आपकी उस पॉलिसी जो है कलेक्शन प्लानिंग जो है उसके तहत ही आप करेंगे। वरना आप जो है अगर नहीं आपकी प्लानिंग होगी तो यकीनी तौर पे आपकी जो कलेक्शन डेवलपमेंट है वो अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि कहते हैं कि जो अच्छी प्लानिंग होती है उसके रिज़ल्ट जो है वो भी बहुत शानदार होते हैं। तो जितनी प्लानिंग अच्छी होगी यकीनी तौर पे आपकी कलेक्शन जो है वो भी उतनी ही अच्छी होती है। इसके बाद क्या है जी, सिलेक्शन क्राइटेरिया, तीसरा पॉइंट जो है, आपने जो कलेक्शन का इंतखाब करने का म्यार है वो ज़रूर सेट कर लेना है। इसके मुताबिक आपका फॉर्मेट क्या है, आपके पास पैसे कितने हैं, कितने आपने वो किताबें ख़रीदनी है, कौन सी किताबें ख़रीदनी है, कौन सा मवाद जो है वो आपकी लाइब्रेरी के लिए बेहतर रहेगा, कितने साल का पुराना मटेरियल आप ख़रीदना चाहते हैं, वो आपका यूज़र डिमांड कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेटेस्ट किताबें ख़रीदनी हैं, डिजिटल बुक्स के ऊपर जाना है, ऑडियो बुक्स के ऊपर जाना है,
یا آپ رسالے کتنا خریدنا چاہتے ہیں، اخبارات کتنے لینا چاہتے ہیں، تو یہ کیا ہے آپ کا سلیکشن کرائٹیریا ہے۔ تو کلیکشن کرتے وقت، کلیکشن ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے وقت یا کلیکشن ڈیولپمنٹ کے اندر یہ جو سلیکشن کرائٹیریا ہے اس کو آپ نے فوقیت دینی ہے۔ آپ اپنا وہ جیسے میں نے شروع والا جو پوائنٹ تھا کہ نیڈ اسیسمنٹ، اس کے اندر آپ کا جو ہے ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سلیکشن جو ہے کرائٹیریا اپنا اس کو سیٹ کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ایکوزیشن آپ نے کیسے کرنی ہے۔ ایکوزیشن کیسے ہوگی، آپ جو ہے وہ کیسے آپ اس کو کتابوں کا یا کلیکشن کا کیسے حصول کریں گے، تو اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی میں ایک علیحدہ سے ایکوزیشن کے جو میتھڈز ہیں یا حصول کے مختلف طریقے ہیں، اس کے اوپر ہماری ایک علیحدہ ویڈیو بھی آئے گی، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، تو وہاں سے بھی آپ کو کافی ہیلپ مل جائے گی۔ تو یہاں پہ میں مختصر بیان کرتا ہوں کہ ایکوزیشن کا جو ہے آپ نے ایک میتھڈ سمپل سا سیٹ کرنا ہے کہ آپ نے خریداری کرنی ہے، پرچیز کے اوپر جانا ہے، یا عطیات لینے ہیں، یا آپ نے تبادلہ جو کتابوں کا ہوتا ہے مختلف لائبریریاں آپس میں کرتی رہتی ہیں، یا آپ نے سبسکرپشن کے اوپر جانا ہے، جو آن لائن مٹیریل پڑا ہے اس کی سبسکرپشن لینی، تو ان میں سے یا یہ تمام بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے اور بھی کافی سارے اس کے میتھڈز ہیں، وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو یہ چار جو پانچ یہاں پہ میں نے بتائے ہیں، تو آپ نے ان کو بھی بالکل اپنی وہ سلیکشن کرائٹیریا کے اندر لے کے آنا۔ اگر کوئی عطیہ کرنا چاہتا ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ کوئی 50 سال پرانی کتاب آپ کو دے دے اور وہ آپ کی لائبریری جو ہے وہ اس کو پریزرو ہی نہ کر سکے، وہ ضائع ہو جائے۔ تو بہتر ہے کہ آپ ایسی کتابیں لیں جو آپ کی لائبریری کی نیڈ کے مطابق ہوں۔ تو یہ جو ہے آپ نے ان میں سے اپنے میتھڈ اپنے جو ہے وہ یہ چار جو ہیں کہ خریداری ہے، عطیہ ہے، تبادلہ ہے یا سبسکرپشن ہے، تو اس میں بھی آپ نے اپنا جو ہے وہ ایک کرائٹیریا سیٹ کرنا ہے۔ پانچویں نمبر پہ جو اہم چیز ہے کہ وہ آرگنائزیشن ہے، کہ جب آپ اپنی کتابیں یا لائبریری مٹیریل لائبریری میں حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو بنیادی مقصد اس کا ہوتا ہے وہ آرگنائز کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کتابیں خرید کے رکھ لیں، بہت اچھی کلیکشن آپ کی لائبریری میں ہے، لیکن وہ کلیکشن جتنی شاندار کلیکشن ہے وہ آپ کے یوزر تک نہیں پہنچ پا رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وہ ساری محنت ضائع ہو گئی۔ تو آپ نے جو پانچویں نمبر پہ کام کرنا ہے، جتنی بھی اچھی کلیکشن ہے اس کو اس حد تک یا اس طریقے سے آرگنائز کرنا ہے کہ وہ لائبریری کے اندر ایسے انداز میں پڑی ہو کہ آپ کہ یوزر جو ہے لائبریری کا یا آپ کا جو یوزر ہے اس تک وہ مٹیریل آسانی کے ساتھ ایکسیس ہو جائے۔ تو آسان رسائی کے لیے آپ کو یقینی طور پہ کچھ ایسے ٹولز کیٹلاگنگ کے حوالے سے یا آٹومیشن کے حوالے سے یا آپ کو سافٹ ویئر یوز کریں گے تو آپ نے اس حوالے سے اس حد تک اس کو آسان سے آسان بنانا ہے تاکہ وہ جو آپ کا یوزر ہے وہ کہیں پہ بھی ہے لیکن وہ آپ کی لائبریری کے ساتھ منسلک ہے، تو اس تک آپ کے آنے والا جو ہر مٹیریل ہے، ہر مواد ہے، اس تک ضرور پہنچنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد چھٹا نمبر جو ہے جی وہ ہے ایویلیویشن کرنا۔ اچھا، اب ایویلیویشن کس کی ہوتی ہے؟ آپ اپنی لائبریری کی، اپنی کلیکشن کی ایویلیویشن کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا جو یوزر ہے، آپ کا جو کسٹمر ہے، آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے اپنے کہ کیا اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ اگر وہ آپ کی لائبریری میں آ رہا ہے اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے، تو کیا آپ کی جو لائبریری ہے اس کی نیڈ کو پورا کر رہی ہے، یا اس کی نیڈ کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے کن شعبوں میں کام کر رہی ہے، یا کیا کیا آپ نے کام کیا۔ تو یہ بھی آپ نے ایک ایویلیویٹ کرنا ہے، اور اس کا بہترین جو طریقہ ہے ایویلیویشن کرنے کا وہ شروع میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اسیسمنٹ ہے، آپ انٹرویو کریں، آپ کویشچنر ان کو بھیج دیں، ای میل کے ذریعے بھیج دیں یا ویسے ایک فارم رکھ دیں، تو اس کی مدد سے آپ ایویلیویشن کر سکتے ہو جس میں مختلف آپ کویشچن شامل کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی لائبریری کے حوالے سے، اپنی سروسز کے حوالے سے، اپنی کلیکشن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور جو آپ کی پھر اس کے بعد آؤٹ پٹ آئے گی تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کن جو ہے وہ شعبوں میں آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جی ساتواں پوائنٹ ہمارا جو ہے وہ ہے کہ جو ہم ویڈنگ کرتے ہیں وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہ لائبریری کے اندر سب سے جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سپیس کا، جگہ کا۔ جگہ بہت کم ہوتی ہے کیونکہ لائبریری کے اندر مٹیریل آتا رہتا ہے، نکلنے کی جو اس میں سے ہم نکالتے ہیں مٹیریل کو وہ بہت کم ہوتا ہے، 2% اینول کے حساب سے ہے کلوز شیلف سسٹم کے اوپر، اور اوپن شیلف کے اوپر 3% ہے پاکستان میں۔ تو ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے
کہ جو ویڈنگ ہے اس کا یا رائٹ آف کا آپ نے ضرور آپشن یہاں پہ رکھنا ہے کہ جو کتابیں بہت زیادہ پرانی, اس کا یوزر کم ہے, اس نے 5 سال میں ایک دفعہ بھی وہ کتاب نہیں پڑھی گئی, تو بہتر ہے کہ آپ اس کو اپنی علمی الماری میں رکھنے کی بجائے اس کو بیک فٹ پہ ڈال دیں اور اس کی جگہ پہ کوئی نئی کتابیں رکھ دیں. تو یہ عمل بھی بہت ضروری ہے تاکہ نئے آنے والا مٹیریل جو ہے وہ آپ کے یوزر تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے. اس کے بعد 8واں پوائنٹ جو ہے وہ ہے پرزرویشن کا, کہ کتابوں کا یا علمی مواد جو بھی آپ خرید رہے ہیں اس کی پرزرویشن بہت ضروری ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ذخیرے کی حفاظت اور تحفظ کے لیے آپ کو بنیادی اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے پڑتے ہیں اور نافذ کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ اپنے مواد کو اتنا اماؤنٹ یا اتنا فنڈ خرچ کر کے محفوظ نہیں کر پاتے تو یہ بھی آپ کی نااہلی میں شامل ہوتا ہے. تو ایک لائبریرین کو یہ 8 پوائنٹ جو میں نے دیے ہیں, اور بھی بہت سارے ایڈ ہو سکتے ہیں لیکن میں نے یہ کی پوائنٹ نکالے ہیں, سب پوائنٹس کو ملا کے ان میں سے یہ 8 ہم نے سلیکٹ کیے ہیں. تو اس کے اندر تقریباً تمام وہ بنیادی جز شامل ہے کہ جو کلیکشن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک لائبریرین کو اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے. تو نیکسٹ جو ہے وہ ہم کلیکشن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کسی اور ٹاپک کے اوپر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.